السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فتح مکہ کے سفر میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ کی حالت میں تھے۔ فلما غربت الشمس، جب سورج غروب ہوا تو آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کھڑے ہو جاؤ اور ہمارے لیے ستو گھولو۔ کیا گھولو؟ معلوم ہوا ستو سے روزہ کھولنا یہ بھی رسول اللہ کی سنت ہے۔ حضرت بلال عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی تھوڑی دیر ٹھہر جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اتر کر ستو گھولو، اتر کر ستو گھولو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کی آپ تھوڑی دیر ٹھہرتے تو بہتر ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسری بار فرمایا اتر ہمارے لیے ستو گھول، اتر ہمارے لیے ستو گھول۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جواب دے رہے ہیں ان علیکا نہارا، ان علیکا نہارا، ابھی آپ کے سامنے دن کا کچھ حصہ باقی ہے۔ ان علیکا نہارا، آپ کے سامنے ابھی دن باقی ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے غروب شمس کے بعد کی سرخی کو دن سمجھا، غروب شمس کی بعد کی سرخی کو حضرت بلال نے دن سمجھا۔ تو آپ نے فرمایا اتر کر ہمارے لیے ستو گھول۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ستو گھولے اور آپ نے نوش فرمائے۔ پھر فرمایا اذا رأیتم اللیل، جب تم دیکھو کہ رات مشرق سے آ گئی، اذا رأیتم اللیل، جب تم دیکھو کہ رات مشرق سے آ گئی، قد اقبل من ہاہنا، ایسے آپ نے فرمایا جب سامنے سے جب رات آ جائے، رات دیکھ لو، فقد افطر الصائم، تو روزے دار روزہ افطار کر لیں۔ یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے اور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 262، جلد نمبر 1 اور حدیث کا نمبر ہے 1955۔ تو اس روایت سے بھی یہ مسئلہ ثابت ہوا قد اقبل من ہاہنا اذا رأیتم اللیل، جب تم ادھر سے دیکھو کہ رات آ گئی، مطلب غروب شمس کا وقت ہو گیا، غروب شمس ہوتے ہی روزہ افطار کر لو۔ صحیح بخاری میں تعلیقاً ہے وَأَفْطَرَ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ حین غاب قرص الشمس، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ قرص الشمس، سورج کی ٹکیا غائب ہوتے ہی روزہ افطار کر لیتے تھے۔ یہاں پچھلی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان ہوا، اگلی حدیث میں صحابی کا عمل بیان ہو رہا ہے کہ حین غاب قرص الشمس، سورج کی ٹکیا غائب ہوتے ہی روزہ افطار کر لیتے تھے۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابن نبا سے پوچھا غربت الشمس، سورج غروب ہو چکا ہے۔ اس نے کہا جلدی نہ کرو۔ آپ نے پھر پوچھا سورج غروب ہو چکا ہے؟ جب اس نے جی ہاں کہا تو آپ نے روزہ افطار کر لیا۔ پھر سواری سے اترے اور نماز پڑھی۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 2 صفحہ 423، کتاب الصیام، باب فی تعجیل الافطار۔ اب یہاں پر جو بات سمجھنے والی ہے
1 2 اور 3 حدیثیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب اعتراض پتہ کیا پیش کیا جاتا ہے کہ شیعہ حضرات غروب شمس پر افطار کرنے میں اعتراض کرتے ہیں۔ اہل تشیع کا اعتراض کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک نے بیان کیا وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ کہ رات تک روزے کو پورا کرو۔ اب اہل تشیع یہ اعتراض کرتا ہے کہ قرآن میں یہ حکم ہے رات پورا وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ رات تک روزے کو پورا کرو، پھر کہتے ہیں رات تو اندھیرا چھانے سے شروع ہوتی ہے۔ تو اب اس کا جواب پتہ کہ کیا دیا؟ قرآن کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ قرآن کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آپ نے غروب شمس کے وقت فرمایا تھا کہ جب تم ادھر یعنی مشرق سے رات آتے دیکھو تو افطار کر لو۔ پھر آپ نے خود بھی غروب شمس کے وقت ہی روزہ افطار کیا۔ ثابت ہوا رات جو ہے وہ غروب شمس سے ہی شروع ہوتی ہے۔ اہل تشیع نے رات سمجھی اس وقت ان کے ہاں روزہ افطار ہوتا ہے جب رات آ جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا جب سورج غروب ہو جائے تو روزہ افطار کر لو، کیونکہ سورج غروب ہوتے ہی رات شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس اعتراض کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں دیا۔ دوسری بات، قمری ماہ کی پہلی رات کا چاند اکثر غروب شمس کے بعد ہی طلوع ہوتا ہے، اور چاند دیکھتے ہی مہینے کی 1 تاریخ مثال کے طور پر رات ہے نا، رات چاند نظر آیا وہ قمری ماہ شروع ہو جاتا ہے، اور اسی سے 1 تاریخ رات چاند نظر آیا، غروب شمس کے بعد رات گزری، آج کا یہ دن جو ہے یہ 1 میں شمار ہوا یا نہ ہوا؟ تو ثابت کیا ہوا کہ چاند دیکھتے ہی مہینے کی 1 تاریخ شروع ہو جاتی ہے، جس کو سب مانتے ہیں۔ اگر اندھیرا چھانے سے پہلے غروب شمس کے بعد رات شروع نہیں ہوتی تو مہینہ کی 1 تاریخ پھر کیسے شروع ہوئی؟ اگلی بات، رات دن سے پہلے آتی ہے، رات دن سے، اسی لیے قمری مہینہ کی ہر تاریخ کا شروع جو ہے وہ غروب شمس سے ہوتا ہے۔ اب اگلی بات، معترضین کی دوسری دلیل کہتے ہیں، حمید بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما رات کے اندھیرے کا انتظار کرتے، پھر مغرب کی نماز پڑھتے، پھر روزہ افطار کرتے۔ یہ عمل رمضان میں کرتے تھے، اور یہ روایت کہاں سے بیان کی جاتی ہے؟ موطا امام مالک کتاب الصیام، سنن الکبریٰ للبیہقی جلد نمبر 1 صفحہ 448، طبقات ابن سعد جلد نمبر 5 صفحہ 145 کہ میں نے عمر اور عثمان کو دیکھا، باقی وہی الفاظ جو مذکور ہوئے۔ اب یہ روایت پیش کرتے ہیں۔ اب یہ روایت تو منقطع ہے، کیونکہ حمید بن عبد الرحمن 22 ہجری کو پیدا ہوا ہے۔ اس روایت کو بیان کرنے والا حمید بن عبد الرحمن کب پیدا ہوا؟ 22 ہجری کو پیدا ہوئے، اور حضرت عمر کی وفات 23 ہجری میں ہوئی۔ آپ غور فرمائیں 1 سال کے بچے نے حضرت عمر کو کیا دیکھا اور کیسے روایت کیا؟ اس لیے یہ روایت منقطع ہے۔ اسی لیے محمد بن سعد نے فرمایا وَإِنَّ حُمَيْدًا لَمْ يَرَ عُمَرًا وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا کہ حمید بن عبد الرحمن نے حضرت عمر کو نہ دیکھا نہ ان سے کچھ سنا۔ یہ 105 ہجری میں فوت ہوا، لیکن غلط ہے، صحیح یہ ہے یہ 95 ہجری میں 73 برس کی عمر میں فوت ہوئے۔ اور جس کتاب سے معترضین یہ حدیث پیش کرتے ہیں اسی طبقات ابن سعد کے اندر یہ جلد نمبر 5 صفحہ 155، اور یہی امام مزی نے بھی نقل فرمایا تہذیب الکمال جلد 7 صفحہ 381۔
اب مسئلہ کیا ثابت ہوا معترضین کی اس دوسری دلیل سے کہ حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عثمان رات کے اندھیرا چھا جانے کا انتظار کرتے. جب روایت ہی منقطع ہے، جب روایت ہی ضعیف ہے، تو ضعیف روایت نہ فضائل میں بیان ہوتی ہے نہ عقائد میں بیان ہوتی ہے. لہٰذا یہ روایت منقطع ضعیف ہونے کی وجہ سے دلیل نہ بنی، بلکہ براہین و دلائل جو ہیں غروب شمس کے وقت ہی افطاری سنت ہے. اچھا، بے علمی میں آخری روایت ہے، ذرا غور سے سنیے. بے علمی میں قبل از وقت افطار کر لیا تو پھر کیا حکم ہے؟ بے علمی آپ اس کو یوں سمجھیں کہ انسان کا اپنی فصلوں میں یا زمینوں میں گھر ہے جہاں نہ کوئی اسپیکر کی آواز پہنچتی ہے، نہ گھڑی ہے، نہ وقت کا پتہ ہے کہ روزہ کب افطار کرنا ہے، لیکن وہ توجہ بھی بہت کر رکھا ہے لیکن آواز نہیں پہنچ رہی. لیکن ابھی افطاری میں کچھ وقت باقی تھا، لیکن اس نے انہیں سمجھا بھائی روزہ کی افطاری کا وقت ہو گیا، اس نے روزہ افطار کر لیا. تو اب اس کے لیے شرعی حکم کیا گئے؟ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں افطرنا علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم غیم ثم طلعت الشمس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں ایک مرتبہ بادل تھا. عہد النبی یوم غیم، غیم کہتے ہیں جی بادل کو. یہ بات کون بیان کر رہے ہیں؟ حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت ابو بکر کی بیٹی اسماء بنت ابی بکر بیان کر رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ بادل تھا. ثم طلعت الشمس یعنی افطرنا، ہم نے روزہ افطار کر لیا. تو ثم طلعت الشمس تو بعد میں سورج نکل آیا، بعد میں سورج. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ بے علمی میں بھی اگر روزہ افطار ہو جائے تو اس کا روزہ ہو جائے گا، روزہ منقطع. اچھا ایک اور بات کہوں، غصہ تو نہیں کرو گے؟ آج ہم انتظار کرتے ہیں کہ 1 منٹ اگر پہلے روزہ افطار کر لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا روزہ. لیکن آج جو لوگ اپنی بہنوں کا حق ہڑپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ خیال نہیں 1 منٹ پہلے افطار کرنے سے روزہ ٹوٹنے کا خدشہ دل میں ہے. لیکن جو بہنوں کا حق جو شریعت نے دیے ہیں، اللہ نے دیے ہیں، وہ اگر بندہ ہڑپ کر کے بیٹھ جائے تو کل قیامت والے دن کیا ہوگا میرے بھائیو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا نسی فاکل وشرب فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ. جب کوئی روزے دار بھول کر کھا لے یا پی لے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. بھول کر، جان بوجھ کر نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ. اگر کسی نے بھول کر کھا پی لیا ہے فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، وہ اپنا روزہ پورا کر لے. فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ، کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا ہے، اللہ نے پلایا ہے. یہ دوسری حدیث بے علمی میں بھول کر اگر کوئی کھا لے تو اس کا روزہ باقی ہے، روزہ نہیں ٹوٹا. میرے بھائیوں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تجاوز عن امت الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ. بے شک اللہ نے میری امت سے بھول چوک، غلطی یا زبردستی سے کرائے گئے گناہ معاف کر دیے. یہ حدیث ابن ماجہ کے اندر ہے. اچھا یہاں پر ایک اور مسئلہ آپ کے ذہنوں میں، اب جو زبردستی طلاق لی جاتی ہے، زبردستی، کیا وہ شمار ہو جاتی ہیں؟ اب اسلحہ بندہ رکھ لے یہاں پر کہ جی طلاق دے ورنہ تیری زندگی کو ختم کر دوں گا، یوں گن کی پوائنٹ پر یا کسی اور زاویے سے زبردستی سے لی گئی طلاق شریعت شمار، کیونکہ ابن ماجہ میں حدیث ہے 2042 نمبر ہے ان اللہ تجاوز عن امتی، بے شک اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے میری امت سے کیا؟ خطا و نسیان،
خطا غلطی، والنسیان بھول چوک، گر آگے فرمایا وَمَاسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ زبردستی سے کرائے گئے گناہ اللہ نے معاف کر دیے ہیں۔ اگر کوئی زبردستی سے طلاق لیتا ہے تو یہ گناہ ہے یا نہیں؟ تو اس سے ثابت یہ بھی ہوا کہ زبردستی سے لی گئی طلاق شریعت شمار ہے۔ اسی طرح کا کوئی اور بھی کام ہے زبردستی سے، جائیداد جو ہے وہ گن کی پوائنٹ پر لکھوا لیتے ہیں تو یہ بھی شریعت کے اندر حرام ہے۔ آگے آئیے، اب قرآنی دلیل کیا ہے؟ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، جو تم غلطی سے گناہ کرو اس میں کوئی نقصان نہیں۔ غلطی سے گناہ کرو کیا مطلب؟ میں ایک ایسا گناہ کر رہا ہوں جس کا مجھے علم ہی نہیں، جس کا مجھے پتہ ہی نہیں، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے اس میں کوئی نقصان نہیں، مطلب کوئی تمہاری پکڑ نہیں۔ اور آگے فرمایا وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، ایک مسئلہ تم جانتے ہو، تمہارے علم کے اندر ہے، اگر جان بوجھ کے کرو گے تو پھر تمہاری پکڑ ہوگی، تو جو آدمی باطل وغیرہ کی وجہ سے ٹائم نہ معلوم ہونے غروب شمس سے قبل اگر روزہ افطار کر لے، پھر بعد میں سورج نظر آ گیا تو غروب شمس تک روزہ پورا کر لے، اس کا روزہ ہوگا، اس پر کوئی قضا نہیں۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ان مسائل کو جاننے کی توفیق نصیب فرمائے، دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی بتانے کی اللہ توفیق اور ہمت نصیب فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتحنا، اللہم اجعلنا فی زمانک وامانک واحسانک، اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ یا الہ العالمین، نماز فجر با جماعت ادا کے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑھے پڑھائے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مولا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ اس علاقے والوں پر، اس بستی والوں پر اپنا رحم فرما، نمازی بنا، قرآن و حدیث پر زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، اہل ایمان کی فصلیں ہیں میرے مولا، اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے اس بارش کی جہاں ضرورت ہے وہاں برسا، اللہ ہر مسلمان کی فصلیں ہیں، ان کے نصیبوں میں مقدروں میں جو رزق تو نے لکھا ہے اللہ وہ محفوظ فرما اور عطا بھی فرما، اللہم غوا علینا ولا علینا، اللہم غوا علینا ولا علینا علی الاحکام والزراب وبطون الاودیہ ومنابت الشجر، وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔